السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور معززات، قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر 15، سبق نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ اے بچے، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ سبحانہ و تعالی تیری حفاظت، تیری نگہبانی کرے گا۔ اور اسی طرح فرمایا تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کچھ مانگے تو صرف اللہ سے مانگ، اور جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگ۔ سنن ترمذی میں اس روایت کا باقی ماندہ حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے غلام، اے بچے، تو جان لے۔ کیا بات جان لے؟ فرمایا کہ اگر ساری دنیا والے مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی نفع پہنچا پائیں گے جتنا اللہ رب العالمین نے تیرے لیے لکھا، اور اگر ساری دنیا والے تجھے مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا کہ جتنا اللہ نے تیرے اوپر لکھا۔ کلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری اور خوبصورت حدیث، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں، یا غلام، یا غلام، اے لڑکے۔ غلام کہا جاتا ہے چھوٹے بچے کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بچوں کی تربیت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ کھڑے ہیں، عبداللہ عباس کے بیٹے اور عباس مطلب کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں عباس اور عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ تو پیارے نبی اپنے گھر کے بچے کو، چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو یہ سبق دے رہے ہیں اور اس کی یہ تربیت کر رہے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے، بڑوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی دینی تربیت کا اہتمام کریں۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا بڑوں کا کام ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، اسی طرح بڑے کا کام ہے کہ وہ بچے کو اللہ کی توحید کا سمجھ، اللہ کی توحید کی تربیت دے، اور بڑے کا کام ہے کہ بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ تم نے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ نماز کا قائم کرنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ روزہ رکھنا رمضان کا۔ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے؟ طاقت ہے، استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسی طرح اللہ کا حکم کیا ہے کہ گناہ سے بچنا۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نیکیوں کا بجا لانا۔ تو یہ بڑوں کی ذمہ داری کہ وہ اپنے بچوں کی یوں پیار اور محبت کے ساتھ تربیت کا اہتمام کریں، اور جہاں بڑا خود ٹی وی دیکھ رہا ہو، بڑا خود جو ہے وہ فلمیں دیکھنے والا ہو، بڑا خود اس طرح کے دیگر برائیوں کا ارتکاب کرنے والا ہو، تو چھوٹے بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، پابندی کرنے والے، اور بچوں کو اللہ کے احکامات کی حفاظت کی تعلیم دینے والے اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والے۔ اب ہمارے لیے اس حدیث میں کیا ہے؟ ہمارے لیے اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، نماز کا معاملہ آئے گا تو سردی لگ رہی ہوگی، یا دکانداری میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یا دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوں گے۔ روزے کا معاملہ آئے گا تو وہاں ہمارا کوئی نہ کوئی عذر۔ زکوٰۃ کا دینے کا وقت آئے گا تو ہم کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو خود ہی اس غریب کو دے دیتا۔ حج بیت اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال اور دولت اور استطاعت عطا کی، مگر بیت اللہ کا حج کرنا توفیق نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جب کرائسس آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم چل بھاگ کر آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارا کاروبار درست ہو جائے، ہم کرائسس میں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ کو راضی رکھنے اور کرنے کا طریقہ، ہم چاہتے ہیں کہ کائنات کا رب وہ ہماری حفاظت کرے، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے، وہ اسلام کے 5 ارکان کی صورت میں ہو، گناہ سے بچنے کی صورت میں ہو، نیکیاں کرنے کی صورت میں ہو، صدقات و خیرات کرنے کی صورت میں ہو، جب ہم اللہ کے احکامات کی حفاظت اور پابندی کریں گے، کائنات کا رب ہماری حفاظت کرے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان مظلوم ہے، مسلمان کافروں کے ہاتھوں پٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی پابندیاں کرنا چھوڑ دی۔ جب ہم نے اللہ کے دین پر عمل چھوڑا، اللہ نے بھی ہماری حفاظت چھوڑ دی۔ اور آج یہ دنیا کا، میں سمجھتا ہوں گزری ہوئی دنیا کا سب سے کمزور ترین، گزری ہوئی گزشتہ دنیا کا سب سے ڈرپوک اور سب سے بزدل ترین کافر، آج امریکہ ہو یا بندروں کا پجاری مودی ہو، یا اسی طرح دنیا بھر میں موجود یہودی ہوں، یا اسرائیل کا بزدل ترین کافر ہو،
آج دنیا گزری ہوئی دنیا کے مقابلے میں انتہائی کمزور، انتہائی بزدل، ڈرپوک کافر مسلمانوں پہ ایسے حملہ آور ہیں کہ جیسے کئی دنوں کے بھوکے دسترخوان پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، وجہ کیا ہے کہ یہ بندروں اور درختوں کے پجاری اور یہ اسی طرح ہاتھیوں اور جانوروں کے پجاری، یہاں تک کہ ایک خبر دیکھنے میں اور سننے میں آئی کہ ہندوؤں نے ڈینگی جو مچھر ہے اس کی مورتی بنائی اور اس کو بھی پوجنا شروع کر دیا کہ ڈینگی میاں ہمیں کچھ نہ کہنا۔ آج دنیا کا یہ بزدل ترین کافر، آج مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، مسلمانوں کی مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے والا، مسلمانوں کے مال و اسباب کو لوٹ لینے والا، کیوں آج اس کو اتنی یہ جرأت ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، پابندی کرنا جب چھوڑا، اللہ عرش والے نے بھی ہماری حفاظت چھوڑ دی۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ عرش والا تیری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارے حال میں شامل حال ہو، تو پیارے نبی فرماتے ہیں تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، تجدہ تجاہک، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ اگر ہم آج اللہ کے احکامات کی پابندی کریں تو ہماری دین اور دنیا کی سبھی مشکلات حل کرنے والا ایک اللہ ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کے احکامات کی، اللہ کا حکم کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کا حکم کیا تھا؟ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات کیا تھے؟ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ بات تو جان لے، اچھی طرح سمجھ لے، دماغ میں اور دل میں بٹھا لے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، مرے ہوئے بابوں کی قبروں پہ ہم نے چادریں چڑھا دی، بیت اللہ کی طرف ان کے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ جب ہم نے اللہ کے احکامات کو بھلایا اور اللہ کا حکم تھا انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق ایک ہے، ایک، ہم نے ایک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اور مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، لجپال سمجھ لیا، غوث اعظم سمجھ لیا، غریب نواز سمجھ لیا، جبکہ وہ صرف ایک اللہ تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا، اللہ نے ہماری حفاظت چھوڑ دی، اور آج ہم بے شمار بیماریوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف کے اندر مبتلا ہیں۔ پیارے نبی عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں، جب تو سوال کر تو سوال اللہ سے کر، یعنی ما فوق الاسباب اگر مانگنا ہے تو رب کریم سے مانگنا ہے، ہاں ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت، اسباب کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے تعاون لینا دینا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بھی جا کر قرض لیتے اور اپنی چیزیں ان کے ہاں گروی رکھا دیا کرتے تھے، لیکن جہاں تک معاملہ ہو ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر مانگنے کا، تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب سوال کرنا ہے، جب مانگنا ہے تو صرف اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا۔ اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ عرش والے کو چھوڑ کر ان بابوں کی قبروں پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں، بابے کی قبر پر موجود بیری کا درخت ہلاتے ہیں،
اگر بیر گرا تو لڑکا اور اگر پتا گرا تو بیٹی، ہم اللہ کو چھوڑ کر اجمیری کی قبر پر پہنچ جاتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر بڑی امام کی قبر پر جا کر کہتے ہیں بڑی بڑی امام بڑی میری کھوٹی قسمت کر دے کھری۔ جبکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، مردے سے اور بت سے اور مورتی سے نہیں مانگنا۔ اور آج مسلمانوں کے اعمال کی حالت دیکھیے بھائیوں، وہ شخص جو پاکستان پنجاب میں گورنر کو قتل کرتا ہے اور عدالت اسے پھانسی کی سزا دیتی ہے، وہ پھانسی کی سزا پا لیتا ہے اور اسے اس معاملے میں پھانسی کی سزا دے کر سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنی پھانسی نہ رکوا سکا، اس کا دربار بنایا جاتا ہے اور اس دربار پہ آ کر اس پھانسی چڑے پولیس مین کو حاجت روا بنایا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے مسلمان کے شرک کا خوفناک ہمارے سامنے مظہر، یہ ہے شرک باللہ کی ایک خوفناک صورتحال کہ جو پولیس مین اپنی پھانسی نہ رکوا سکا، وہ جب مر گیا اس کی قبر پر مزار بنایا اور چلے اس کو مشکل کشا بنانے کے لیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ بہاول حق بیڑا دھک نہیں کہنا، بیڑے دھکنے والا، بیڑے پار لگانے والا، ڈوبی کشتیاں باہر نکالنے والا، بھنوروں میں اور طوفانوں میں پھنسی ہوئی کشتیوں کو کنارے لگانے والا کون؟ فاستعین باللہ، صرف ایک اللہ، مدد ایک اللہ سے مانگنی ہے۔ اور یہاں مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو درخت آیا اسے مشکل کشا سمجھ لیا، جو پتھر آیا اسے مشکل کشا سمجھ لیا، کھوتا دفن کر کے مٹی ڈالی یہ بھی مشکل کشا ہو گیا، اور وہ بابا جو مرتے وقت اپنا استنجا نہیں کر پایا یہ بھی اس کا مشکل کشا ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگ۔ اور اسی روایت کا بقیہ حصہ جو کہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اس بات کو جان لے، کیا معنی؟ اپنے دماغ میں بھی بٹھا اور اپنے دل میں بھی اتار، یہ بات جان لے، اچھی طرح جان لے کہ ساری امت جمع ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، ساری دنیا مل جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے، لم ينفعوک، دنیا کائنات مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ اور ساری دنیا اگر جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت دعا پنجگانہ نمازوں کے بعد جو ہم نے الحمدللہ جامعہ دعوت اسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے میں سیکھی، غالباً ہمارے استاد تھے عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں اگر تو دے، ولا معطی،
اور کوئی دینے والا نہیں جب تو روکنے والا ہو۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ نقصان دینا چاہے دنیا مل کر تجھے فائدہ نہیں دے سکتی، اللہ فائدہ دینا چاہے دنیا مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی۔ تو اس حدیث کے اس آخری حصے سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، بیٹا بیٹی دینے والا اللہ، بانجھ گودوں کو ہرا کرنے والا اللہ، مشکلیں آسان کرنے والا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، بیڑے پار لگانے والا اللہ، بیماری کے بعد صحت دینے والا اللہ، ہر چیز کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ۔ جب نقصان بھی اللہ دے گا، نفع بھی اللہ دے گا، تو میں کیوں جا جا کے پوجوں دوسروں کو اور غیروں کو؟ میں کیوں مخلوق سے ڈروں؟ میں اس ہستی سے ڈروں، اس ذات کا ڈر اپنے دل اور دماغ کے اندر رکھوں کہ جو ذات مجھے نفع دینے والی ہے اور مجھے نقصان دینے والی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب نقصان دینے والی ذات اللہ، نفع دینے والی ذات اللہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھیں، اور ہر قسم کی لالچ ہم اپنے رب سے رکھیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا، مومن اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کا ڈر رکھتے ہوئے اور اپنے رب سے طمع رکھتے ہوئے۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اس ڈر سے کہ اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو جہنم ملے گی۔ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اس لالچ میں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا۔ اللہ کی جہنم کا ڈر رکھتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت کریں، اللہ کی جنت کا لالچ کرتے ہوئے اللہ کی خالص عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ سبق نمبر 15 تھا بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان اچھی باتوں پر کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم زندہ رہیں تو توحید و سنت پر، ہم دنیا سے کوچ کرنے لگیں تو شہادت کے درجے پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔